بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں میرے سے ایک اسٹوڈنٹ نے جو فارن میں پڑھتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ یہاں پر کیونکہ ظاہری بات ہے ہم یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کو ایجوکیشن ہے، کنوارے ہیں، شادی شدہ بھی نہیں ہیں، تو کیا ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کے ایک مکتبہ فکر میں نکاح متعہ کی اجازت ہے، کیا ہم اس رخصت پر عمل کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے کیا حال ہے؟ سب سے پہلے تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کیا آپ بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں، یعنی آپ کا تعلق اہل سنت مکتبہ فکر سے ہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرا تعلق اہل سنت مکتبہ فکر سے ہے۔ تو میں نے کہا کہ اہل سنت مکتبہ فکر کے اندر نکاح متعہ کی تو کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ فارن میں ہیں، کوئی ایجوکیشن ہے، شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے، تو اس کے لیے شادی ہی اس کا واحد حل ہے کہ آپ جائز نکاح کریں۔ متعہ کی اہل سنت کے نزدیک کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، جو اہل سنت مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے اور جن کے مکتبہ فکر میں اس کی گنجائش ہے تو وہ پھر اپنے مفتیان اکرام سے خود ہی رابطہ کریں۔ میں آپ کو کبھی بھی یہ چیز ریکمنڈ نہیں کر سکتا۔ اہل سنت کے نزدیک یہ بالکل زنائی ہے، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان کے اور میرے درمیان کچھ اس معاملے پر کچھ بات چیت بھی ہوتی رہی، تو میں نے کہا کہ چلو اس پر ایک کلپ بھی بنا لیا جائے تاکہ عوام الناس کے ذہن میں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ اہل سنت کے نزدیک نکاح متعہ جائز کیوں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ انسان چاہے کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، حتیٰ کہ ملحد ہو یا لبرل ہو ہی کیوں نہ ہو، اسے نکاح کی ضرورت ہے، اور ہر انسان کی فطری ضرورت بھی ہے، اور ہر مذہب و معاشرے میں اس کے کچھ طور طریقے ہیں، رسم و رواج ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، جن کی روشنی میں ہونے والی شادی کو سماج اور معاشرے میں قبولیت کا درجہ ملتا ہے، اور ان قوانین کو فالو کیے بغیر اگر کوئی جوڑا ازدواجی رشتہ قائم کرے تو سماج و معاشرہ اسے میاں بیوی نہیں بلکہ زانی معاشرہ یا کال گرل یا گرل فرینڈ جیسے ناموں سے پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فطرت میں یہ ڈال دیا ہے کہ اس خوبصورت رشتے کو قائم کرنے کے لیے کچھ قاعدے و قانون کی اتباع کی جائے۔ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں بھی نکاح کے کچھ شروط اور ضوابط تھے جنہیں کفار و مشرکین فالو کرتے تھے۔ البتہ دوسرے امور کی طرح اس باب میں بھی ان کے یہاں ظلم جو ہے نا وہ عام تھا، یعنی کہ ظلم یعنی کہ نکاح کرنے کے جو طریقے تھے ان کے اندر کچھ ایسی قباحتیں پائی جاتی تھیں جو اسلام میں جائز نہیں تھی۔ البتہ دوسرے امور کی طرح اس باب میں بھی ان کے یہاں ظلم و تشدد، فساد و بربریت اور ضلالت کا جو ہے نا وہ گمراہی کا جو وہ تسلط عام تھا۔ اسلام آیا تو اس نے انسانی فطرت کے تقاضے کا جہاں حد درجہ خیال رکھا، وہیں اس خوبصورت رشتے کو داغدار کرنے والے تمام امور سے اسے پاک و صاف کیا، ظلم و تشدد پر مبنی تمام طریقوں کو ختم کیا، اور اس زمانے کے بہت سارے رائج نکاح کو حرام اور باطل قرار دیا، جس میں سر فہرست جو ہے نا وہ نکاح متعہ ہے۔ نکاح متعہ دور جاہلیت کے نکاحوں میں سے ایک نکاح ہے۔ یہ ابتدائی اسلام میں جائز تھا، لیکن اسے غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر اس میں رخصت دی گئی، جبکہ وہیں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا تھا، جس کا ثبوت بہت سی احادیث میں بھی ملتا ہے۔ اور علماء کا اتفاق ہے کہ جنگ خیبر سے پہلے متعہ حلال تھا، پھر جنگ خیبر کے موقع پر متعہ حرام قرار دیا گیا،
پھر فتح مکہ کے موقع پر 3 دن کے لیے متع حلال قرار دیا گیا اور اس کے بعد اس کو پھر دائماً ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ اور اس کے دلائل میں حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے، ہم تثنیۃ الوداع پر اترے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغوں کو دیکھا اور عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جن سے متع کیا گیا تھا اور وہ رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح، طلاق، عدت اور میراث نے متع کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن عورتوں سے متع اور پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دے دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4216 اور صحیح مسلم میں 1407 ہے یہ۔ اور نکاح متع خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں حرام قرار دیا تھا، اور اس بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت وضاحت کے لیے بھی موجود ہے کہ حضرت سبرہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میں نے تم کو عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی اور اب اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے قیامت کے دن تک کے لیے، لہٰذا جس کے پاس متع کرنے والیوں میں سے کوئی عورت ہو وہ اس کو چھوڑ دے، اور جو کچھ مال ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خیبر کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع کی ممانعت کا اعلان فرما دیا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے غزوہ اوتاس کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے لیے ہمیں متع کی اجازت دی تھی، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے، اور جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، کیونکہ روزے قوت شہوانی کو قابو میں رکھنے کا مجرب ترین نسخہ ہے۔ جو نوجوان شادی کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع کا حکم نہیں دیا، حالانکہ نکاح متع آسان ہے جس پر زیادہ خرچہ بھی درکار نہیں ہوتا۔ حضرت جعفر صادق سے مروی ہے کہ ان سے متع کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ متع بعینی ہی زنا ہے، اور یہ بات بہی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 207 پر لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں نکاح متع کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا، متع خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا، لہٰذا اب اگر کوئی یہ کہے کہ متع حلال و جائز ہے تو یہ کلام اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو عورتیں تم کو پسند ہوں ان سے نکاح کرو، 2 سے، 3 سے اور 4 سے، اور اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک نکاح کرو یا اپنی کنیزوں پر اکتفا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قضاء شہوت کی صرف 2 جائز صورتیں بیان فرمائی ہیں، 1 سے 4 بیویوں تک نکاح کر سکتے ہیں، یا پھر اپنی باندیوں سے نفسانی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، بس یہ 2 طریقے ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں ہیں۔ اگر متع بھی قضاء شہوت کی جائز شکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی 2 صورتوں کے ساتھ ذکر فرماتا۔ اس جگہ متع کا بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ شروع اسلام سے لے کر فتح مکہ تک متع کی جو شکل معمول اور مباح تھی، اس آیت کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ متع میں صرف عیاشی ہے، اور اس میں نہ تو مرد پر عورت کے لیے نان و نفقہ ہوتا ہے، اور نہ طلاق، نہ عدت، نہ وہ مرد کی وارث بنے گی۔ یہ محض صرف عیاشی ہے، اور عورت کی حفاظت و عزت صرف نکاح میں ہے۔
ہم اہل سنت والجماعت کے مطابق نکاح متع خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی حرام کر کے گئے تھے۔ بے شمار صحیح حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع کو حرام قرار دیا۔ حضرت عمر کا معاملہ غالباً جو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ نکاح متع کو حضرت عمر نے ناجائز قرار دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، تو وہ غلط مبحث کا شکار ہے۔ وہ متع یہ نہیں کوئی اور ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے متع کے معنی آپ ذرا سمجھ لیں کہ متع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں، اور عربی کے لغت میں اگر آپ جائیں اور فقہ کو دیکھیں تو متع سے مراد فائدہ ہے جو شکار اور کھانے وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے، اور متع یہ بھی ہے کہ عمرہ اور حج کو ایک ساتھ اکٹھا کیا جائے۔ اور نکاح متع یہ ایک خاص مخصوص مدت کے لیے عورت کے ساتھ نکاح کا جو طریقہ ہے وہ بھی متع ہے، اور اس میں یہ ارادہ نہ ہو کہ اسے مستقل اپنے پاس رکھا جائے گا۔ اور متع کے معنی اس مال وغیرہ کے ہیں جو طلاق کے بعد حق کے مہر کے علاوہ عورت کو ملتا ہے، اس کو بھی متع کہتے ہیں۔ ابن عبد البر کے نزدیک مرد عورت سے ایک متعینہ مہر کے عوض ایک دن یا ایک مہینہ یا کوئی بھی متعینہ مدت کے لیے شادی کرے کہ جیسے ہی وہ متعینہ مدت ختم ہوگی تو دونوں کے مابین رشتہ ختم ہو جائے گا۔ متع کے یہ سب معانی ہیں۔ اس لیے جب یہ بات کہی جائے گا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متع سے منع کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا متع انہوں نے منع کیا؟ موقت نکاح والا متع، طلاق کے بعد بیوی کو کچھ دینے والا متع، یا حج و عمرہ والا متع؟ تو فقہ کی کتب کو پڑھ کر دو چیزوں میں تو واضح ہے، یعنی کہ وہ حج و عمرہ میں اور بغیر چھوئے طلاق یافتہ عورت کو یعنی کہ متع یعنی کہ خرچ پانی دینے کو تو وہ منع کرتے تھے۔ اور جہاں تک متع والے نکاح کا تعلق ہے تو اس میں میری تحقیق کی رائے یہی ہے کہ متع دین اسلام میں مکی زمانے ہی سے حرام ہے۔ سورۃ مومنون اور سورۃ المعارج دونوں مکی صورتیں ہیں، اور دونوں میں عورت سے بحیثیت بیوی ہی کے تمتع کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور زوجیت کی اجازت ہی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ملک یمین یعنی کہ باندی سے نفع اٹھانے کی صورت ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں ہے۔ یہاں الا علی ازواجہم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہمیں زوجیت صرف اور صرف اپنی بیوی ہی سے کر سکتے ہیں۔ اس آیت کے مکہ ہی میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک یمین اور منکوحہ بیوی کے سوا کسی کے ساتھ ہر طرح کا تعلق اسلام کے ابتدا ہی میں منع کر دیا تھا، اور قرآن مجید کے اس حکم کے بعد ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ متع اسلام کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اہل سنت کے بعض علماء بھی روایات کی وجہ سے دور اول میں یعنی فتح مکہ تک اس کے جواز کے قائل ہیں اور بعد میں اسے حرام مانتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم ان روایات پر بھی ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور مزید یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ عربوں کی قبل از اسلام تاریخ میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ جو نکاح کے طریقے قبل از اسلام عربوں میں رائج تھے ان میں متع ہرگز شامل نہیں تھا۔ اب رہا آپ کا یہ آخری سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کام ہوا اور کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اس کو روک سکتے ہیں؟ شریعت کے مسئلے میں انہیں یہ حق نہیں ہے، یعنی جہاں شریعت نے کوئی حکم دیا ہو تو وہاں وہ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن جہاں معاملہ تدبیری ہو
یا شریعت خاموش ہو اور نبی کریم کے زمانے میں اس کے بارے میں کوئی قانون نہ ہو تو وہاں قانون بنایا جا سکتا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سڑک پر چلنے کے لیے اشارہ کی پابندی کا کوئی قانون نہیں دیا تھا، ہم اس قانون کو بنا سکتے ہیں۔ ایسا ہی قانون ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی بنا سکتے تھے۔ یہ ہماری کم فہمی ہوتی ہے کہ ہم ان کے تمام قوانین کو شرعی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ محض انتظامی قانون ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوج کے لیے 3 ماہ بعد گھر آنے کا قانون۔ اسی طرح ابو بکر و عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم نے جتنے قانون بنائے وہ سب کے سب ہی انتظامی اصول پر بنائے گئے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرابی کو کوڑے نہیں لگائے جاتے تھے۔ حضرت علی کا اجتہاد تھا کہ قذف کے اصول پر شرابی کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جس جرم کی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کی، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مقرر کر سکتے ہیں؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ شریعت کے دائرے سے باہر اگر مسئلہ انتظامی نوعیت کا ہے تو بالکل بنا سکتے ہیں، اور اگر شریعت کے خلاف ہو تو نہیں بنا سکتے۔ اسی اصول پر بعد میں فقہی قانون سازی ہوئی۔ بلا شبہ اس میں کبھی حدود سے تجاوز بھی ہوتا رہا، مگر بہرحال ایک دائرہ ایسا ہے کہ اس میں شریعت سازی نہیں لیکن قانون سازی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ہمیں قانون کے بعض پیچیدہ پہلوؤں کا علم نہیں ہوتا۔ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی جیسے لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قانون کے اس پہلو کا استعمال کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے نیا ہوتا ہے، اور ان کے لیے وہ اس قانون کا مانا ہوا حصہ ہوتا ہے، اور اس دائرے میں ہی جب وہ اپنے فہم کا اظہار کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ وہ دین کو بدل رہے ہیں۔ متع کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام قرار نہیں دیا، اور نہ ہی آپ کا یہ منصب تھا، بلکہ آپ نے متع کی حرمت کو واضح کیا تھا۔ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وطن میں متع کی اجازت دی گئی ہو، بلکہ جنگ کے ایام میں سخت گرمی کی وجہ سے اس کو حلال کیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بغیر بیویوں کے ان سخت گرم علاقوں میں رہنا مشکل تھا، اس لیے مباح قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر قیامت تک کے لیے اس کو حرام قرار دیا تھا۔ متع کے حرام کرنے کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کرنا غلط ہے۔ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کی اسے کوئی بھی صحابی رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے حرام نہیں قرار دے سکتا۔ اگر صحابی کسی چیز کی حرمت کی خبر دیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہوئی بات امت تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی متع کو حرام قرار نہیں دیا۔ خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو کسی چیز کے از خود حرام کرنے کا اختیار کہاں ہے؟ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح دوسرے اسلامی احکام کے ابلاغ و اشاعت اور تنفیذ میں سعی بلیغ فرمائی، اسی طرح انہوں نے متع کی حرمت کے اعلان میں بھی بڑی شد و مد کے ساتھ کوشش کی۔ چنانچہ ان کا آخری اعلان یہ تھا کہ اگر میں نے سنا کہ کسی نے متع کیا تو میں اس کو زنا کی سزا دوں گا۔ ان کے اسی اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ اس وقت کی متع کی حرمت سے ناواقف تھے وہ بھی واقف ہو گئے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف اتنا کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی تبلیغ کر دی۔ یہ تو تھا قرآن و حدیث سے اس کی حرمت کے دلائل۔ اس کے علاوہ اجماع امت بھی اس پر دال ہے۔ امام نووی، امام ماوردی، المازری اور قرطبی، خطابی، ابن منذر اور امام شوکانی نے انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ متع جو ہے نا اسلام میں حرام ہے۔ یہ تمام دلائل اس بات پر صراحت اور قطعیت کے ساتھ دلالت کرتی ہے کہ نکاح متع شروع اسلام میں جائز تھا، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اسے حرام قرار دے دیا۔
اس کے بعد امت میں یہ ایک متفق علیہ اور باطل نکاح کے طور پر معروف رہا، اور اس کی حرمت پر ہی تمام سلف صالحین کا فتویٰ اور عمل بھی ہے، یہاں تک کہ بہت سارے علماء نے اس کی حرمت پر اجماع تک بھی نقل کر دیا ہے۔ اسی طرح امام طحاوی، خطابی، جساس، ابو بکر بن ابن العربی، ابن عبد البر، البغوی، المنذر، المازری، قاضی ایاز، قرطبی، قسطلانی وغیرہ انہوں نے کیا کیا ہے، اس کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے۔ ان کے لیے آپ بہت ساری جن کی کتب ہیں ان کو ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اہل بیت کے ائمہ کرام بھی اس کی حرمت پر متفق ہیں، جیسے ایک بہت بڑے عالم دین ہے حسین بن احمد سیاغی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے الجامع القافی سے فقیہ عراق حسن بن یحییٰ کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کی کراہیت اور اس کی ممانعت پر اجماع کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی اس پر اجماع ہے کہ متع حرام ہے۔ اور نکاح متع کے متعلق ایک اور شبہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض آثار سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نکاح متع جائز ہے، اور یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواز کے قائل تھے۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مدت تک اس کے جواز کے قائل تھے۔ ان سے ایک دوسرا قول یہ مروی ہے کہ انہوں نے صرف اضطراری حالت کے شکار افراد کے لیے اسے جائز کہا تھا، مطلقاً اس کو ناجائز نہیں کہا تھا، اور یہ بات ارواء الغلیل جو ہے نا اس میں لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر ہے 1903 پر، جبکہ کئی علماء نے ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب انہیں اس حکم کے منسوخ ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے جواز کے فتوے سے رجوع کر لیا تھا۔ اسی طرح امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے لیے اسے مباح کہتے تھے جو نکاح کے لیے مضطر ہوں، یعنی جن کے اوپر بہت سخت حالات ہوں، تنگ دستی کا شکار ہوں اور لمبی مدت سے شادی نہ ہو رہی ہو، ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے اسے جائز کہا تھا۔ پھر آپ نے یہ فتویٰ دینے سے توقف اختیار کر لیا اور اس فتوے سے رک گئے تھے۔ یہ بات معالم السنن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 191 پر موجود ہے۔ امام جساس بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے متع کے جواز کے قول سے رجوع کر لیا تھا، یعنی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا تھا اور اس سے رجوع نہیں کیا تھا، پھر بھی ان کا یہ فتویٰ بہت سارے صریح و صحیح احادیث کے مخالف ہونے کی وجہ سے قابل عمل اب نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک نکاح متع کی اسلام میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو اس قسم کے نکاح کو جائز سمجھتا ہے وہ اہل سنت سے تو کم از کم فارغ ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔